بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتاح کسے کہتے ہیں؟ مفتاح چابی. چابی. فنجان فنجان جی پیالہ. مندیل مندیل کسے کہتے ہیں؟ رومال کو. قطار آپ بتائیں. اس کو بند کر دو. جدار دیوار. ما ہاذا اس کا معنی کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ نہیں بتائیں نا بار بار. آپ بتائیں ما ہاذا کے معنی کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جی ہاں. ہاذا مفتاح کیا معنی بنے گا اس کا؟ یہ چابی ہے. ہاں صحیح ہے صحیح ہے. ہاذا مندیل اس کا معنی کیا ہے؟ یہ پیالہ ہے. ہاذا مندیل. یہ رومال ہے. ہاں. کاپی ہے سب کے پاس ہے کاپی. آپ کے پاس نہیں ہے کاپی؟ کل لے کر آنا. لیکن ہاذا جدار دیکھ کر نہیں. لکھیں ہاذا مندیل. ہاذا کتار. ما ہاذا ہاذا فنجان فنجان. آن لائن پڑھنے والے طلباء سے بھی یہی عرض ہے کہ جو ہمارے ساتھ آن لائن ہیں وہ بھی اس طرح کا املا آپس میں کریں. کسی کو بھی یہ کتاب دے دیں گھر میں سے جو بڑا ہو تو ان سے کہیں کہ اس کا املا کروا دیں. انشاءاللہ گھر والوں کو جب آپ ایک دفعہ بتائیں گے کہ اس لفظ کو ایسے پڑھنا ہے مجھ سے اس طرح سے پوچھیں تو گھر پہ بھی املا ہو سکتا ہے. یا پھر ان الفاظوں کو یاد کر لیں اور پھر کتاب کو بند کر کے ان الفاظوں کو لکھیں. کبھی آپ کے ذہن میں ظرف آئے گا تو آپ ظرف لکھ دیں. پھر آپ کے ذہن میں ما ہاذا آئے گا ما ہاذا لکھ دیں. فنجان آ گیا قطار آ گیا اس طرح یہ الفاظ لکھیں آپ. یہ آپ کا املا ہو جائے گا. لائن دکھائیں. ماشاءاللہ آپ کی رائٹنگ بھی بڑی خوبصورت ہے ماشاءاللہ. صحیح ماشاءاللہ. دکھائیں پین دے دیں. یہ جیدارن نہیں ہوگا جدارن ہوگا. مندیلن کے اندر آپ نے نون کے بعد بھی یہ کے نقطہ لگا دیے. منی دیل یہ لفظ صحیح نہیں ہے. یہ نہیں آئے گا اس میں. باقی صحیح ہے.
اب اس میں لکھا ہوا ہے تمرین. تمرین کو انگلش میں اگر ہم اس کا معنی کریں کیا بنے گی؟ ایکسرسائز. اور اگر اردو میں اس کا معنی کریں گے تو اس کا معنی بنے گا مشق. یعنی یہ اس کے اندر اب آپ کو مشق کروائی جائے گی اور آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے اور پھر اس کے جوابات دینے ہوں گے. کہہ رہے ہیں کہ عجب مشافہتاً و کتابتاً. عجب کا معنی ہوتا ہے آپ جواب دیں، مشافہتاً بالکل آمنے سامنے بھی، جیسے میں نے ابھی آپ سے سوال کیے، بالکل آپ سے زبانی طور پر میں نے یہ سوال کیا تو میں نے آپ سے زبانی سوال کیا اور آپ نے اس کا جواب بھی مجھے زبانی دیا ہے، زبان کے تھرو دیا ہے. وہ کتابتاً اور لکھ کر بھی ہم نے ماشاءاللہ بھی سوالات کر لیے. تو اس کا معنی کیا ہے؟ عجیب جواب دیں مشافہتاً اورل کے اندر زبانی، وہ کتابتاً اور لکھ کر ریٹن کے اندر. یہ دونوں کام ہم نے ابھی الحمدللہ کر لیے. اس کے بعد الدرس الثانی ہے ہمارے پاس، لیکن اس سے پہلے یہ جو املا الفراغ ایک اور مشق آ رہی ہے صفحہ نمبر 10 پر. صفحہ نمبر 10 پہ دیکھیں. جی ہاں، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ املا الفراغ، یہ جو خالی جگہ ہیں ان کے اندر آپ کو املا کرنا ہے. ان کے اندر وہ لفظ لکھنا ہے جو یہاں پر آنا چاہیے. کیا آئے گا؟ ھذا ظرف، ھذا فنجان، ھذا کتاب. تو یہاں پر یہی آئے گا نا، ھذا آئے گا. نمبر 3 بات املا الفراغ، یہاں پر بھی جو خالی جگہ ہیں اس کو آپ کو بھرنا ہے. یہاں پر کیا آئے گا؟ آپ اپنے ذہن سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ھذا کتاب، ھذا ظرف، ھذا باب. اس طرح کی ساری چیزیں یہاں پر بھی آئیں گی. تو کل کا کام جو ہے آپ کا وہ یہی ہے کہ آپ کاپی کے اوپر لکھ کر آئیں گے اور اسی طرح کی خالی جگہ، اور اگر بلو اور ریڈ پین ہے آپ کے پاس، بلو اور بلیک، تو ان دونوں سے کام کیجیے گا تاکہ کتاب والا اور آپ کا جو یہاں پر آپ لکھیں گے وہ فرق واضح پتہ چل جائے. اچھا، الدرس الثانی ہم پڑھ لیتے ہیں. کل یہ الفاظ بھی آپ یاد کر کے آئیں گے اور لکھت کے اندر ریٹن کے طور پر آپ یہ کام لکھ کر آئیں گے. ٹھیک ہے. الدرس الثانی دوسرا سبق. مسجد، مسجد کو مسجد کہتے ہیں ہم اردو کے اندر. بیت، گھر کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر. بیت، بیت اللہ، اللہ کا گھر. ٹھیک ہے. اور پھر ہم واش روم کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں کہ بیت الخلا، ایسی جگہ جہاں پر کوئی نہ جاتا ہو، انسان تنہائی کے اندر جاتا ہو، تو ایسی جگہ کو بیت الخلا کہتے ہیں. تو لفظ بیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گھر. دکان، اردو کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ دکان. اب اسی دکان کو آپ کاف کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ تشدید لگا دیں. تشدید آپ نے سمجھ لی کہ کیا ہوتی ہے. وہ کاف کے اوپر تشدید آپ لگا دیں گے تو کیا بن جائے گی؟ دکان. ٹھیک ہے. مکتب، یہ جو ڈیسک ہوتی ہے رکھنے کی، کوئی بھی چیز آپ سامنے ڈیسک وغیرہ رکھ رہے ہیں اسے ہم ڈیسک کہتے ہیں. اردو کے اندر بھی میز، میز کہہ لیں آپ، میز بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس میز کو کیا کہا جاتا ہے عربی کے اندر؟ مکتب. چلیں بس یہ 4 الفاظ یاد کریں اور جو خالی جگہ یہاں پر بھرنے والی ہے وہ بھر کر آئیے گا. مشدد کسے کہتے ہیں؟ مشدد، فی الحال بند کریں اسے. مشدد کسے کہتے ہیں؟ جس الفاظ کو 2 مرتبہ پڑھا جائے. جی، جس الفاظ کو 2 مرتبہ پڑھا جائے. نہیں، ایسا حرف جس پر تشدید ہو. بس یہ پڑھنے کا انداز آپ کو بتایا گیا ہے کہ تشدید والا حرف پڑھا کیسے جاتا ہے، اور اسے جو ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو اس کی اصل صورت کیا ہوتی ہے. جب آپ سے یہ پوچھا جائے کہ مشدد کسے کہتے ہیں، آپ یہ کہیں گے ایسا حرف جس کے اوپر تشدید. مضموم کسے کہتے ہیں؟ مضموم، جس پہ پیش ہو. اتنی آسان ہے بات. اچھا، حرف علت کتنے ہیں؟ حرف علت 3. کون کون سے؟ زیر، زبر، پیش. نہیں، حرف علت
واو الف یا جی ہاں وائی. اس کا مجموعہ کیا بنے گا؟ واو الف وائی. نام کسے کہتے ہیں؟ نام عربی کے اندر نام کو کیا کہا جاتا ہے؟ فعل نام کو کیا کہیں گے؟ اسم اسم کہیں گے. اور کام کو کیا کہیں گے عربی میں؟ فعل. اور لفظ کو کیا کہیں گے؟ کلمہ صیغہ. صیغہ کہیں گے نا. فعل ماضی کون سا فعل ہوتا ہے؟ فعل ماضی جو گزر گیا گزرے زمانے میں گزرے زمانے میں. یہاں اور بتائیں اور تفصیل کریں تھوڑی سی اور. فعل ماضی جیسے ہم نے یہ کتاب پڑھ لی یا کل ہم بازار گئے تھے کل ادھر گئے. یعنی ایسا کام ہوتا ہے جو گزرا ہوا زمانہ بتائے. یہ ذہن میں رکھیں. ایسے آپ کی جو آپ ایکسپلین جو کر رہے ہیں، آپ جو وضاحت کر رہے ہیں اور سوال کے جو جواب دے رہے ہیں وہ ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہونا چاہیے، مکمل. آپ ایسا جواب دیں کہ اگلا بندہ خاموش ہو جائے، پھر آپ اگلا بندہ اس پر کوئی مزید بات نہیں کہہ سکے. ایسا جواب دیں آپ. جیسے فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ ہمیں بتائے. بس اس کی مثال میں کیا آئے گا؟ اس کی مثال کیا بنے گی؟ ضربہ. ٹھیک ہے. اچھا، ضربہ کا آخر کیا ہوتا ہے ہمیشہ؟ مفتوح ہوتا ہے. فعل مضارع کسے کہتے ہیں؟ آپ بھی بتائیں نا کچھ. آپ بھی بتائیں. دیکھیں خاموش بیٹھے ہیں آپ تھے نا اس دن؟ آپ نے یاد نہیں کی یہ ساری چیزیں؟ فعل مضارع بتائیں. ہاں آپ بتائیں. ایسا فعل جو ہمیں زمانہ حال بتائے یا مستقبل بتائے. بس یاد نہیں کیا آپ نے؟ دیکھ لیا کریں جب آپ یہاں پر آئیں نا، اور تو جلدی جلدی یہ ساری چیزیں دیکھ لیا کریں. اور گھر پہ بھی ایک دفعہ ضرور کتاب کھولیں. اچھا صحیح. گھر پہ اگر آپ کے پاس کتابیں ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ یہاں پر آ رہے ہیں نا 4:30 بجے آپ یہاں پہنچ رہے ہیں، تو جلدی جلدی آپ 5 منٹ کے اندر اندر ساری کتابوں کی دہرائی کریں. یا پھر میں آ گیا اور میں ابھی اپنی چیئر پر آ کر بیٹھا نہیں ہوں، قاری صاحب اٹھ کر گئے ہیں اور میں بیٹھنے والا ہوں، اسی دوران جو آپ کے پاس یہ جو کتابیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان کتابوں کی دہرائی آپ فل فول کر رہے ہیں. فعل مضارع جس کے اندر زمانہ حال بتایا جائے، آج کا زمانہ ابھی اس وقت جو چل رہا ہے اور جو کل آنے والا زمانہ ہے، یہ 2 زمانے فعل مضارع میں پائے جاتے ہیں. اس کی مثال میں ہم نے یہ مثال دی تھی، یضرب مارتا ہے یا مارے گا. اور اس کا آخر کیا ہوتا ہے؟ مضموم ہوتا ہے. جی ہاں. امر کسے کہتے ہیں؟ اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے. جیسے اضرب تو مار. ٹھیک ہے. اچھا نہیں، اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے. ایک کام ہم نے پڑھا کہ یہ کام ہمارا فعل ماضی میں ہوا ہے گزرے ہوئے زمانے میں، اور دوسرا کام ہمارا یا تو ابھی ہو رہا ہے یا کل ہوگا. اچھا، ایک کام ایسا بھی ہوتا ہے جس کے اندر ہم کسی کو حکم دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک کام وہ ہوتا ہے جس کے اندر ہم منع کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی کام ہے نا. کام کا حکم دینا، کسی کام سے روکنا، یہ بھی کام ہے کہ میں بظاہر ایک کام کا حکم دے رہا ہوں جیسے پانی لے کر آئیں، اور ایک کام سے میں روک رہا ہوں، تو یہ بھی کام ہے نا. تو میں یہ کام کر رہا ہوں. تو اس فعل کو نہیں، اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے، منع کیا جائے آپ کو کہ یہ کام مت کرو. جیسے لا تضرب. لا تضرب کا معنی کیا ہے؟ تو مت مار. اس بات
میں نے کہا کہ آج سبق یاد کر کے آئے ہیں، آپ نے اس بات میں سر ہلا دیا. جی ہاں، یہ کیا ہے؟ اس بات. کسی چیز کو آپ ثابت کر دیں کہ جی ہاں. فعل کے ہونے کو کہتے ہیں اس بات، یا پھر مثبت کسے کہتے ہیں؟ اس بات اور مثبت کسے کہتے ہیں؟ اس بات اور مثبت فعل کے ہونے کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام ہوا ہے، آپ لکھ کر آئے ہو، آپ سب یاد کر کے آئے ہو، تو آپ اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ ہاں، جی جی. مثبت آپ کا انداز ہے. ٹھیک ہے. جیسے ضربا، اس نے مارا. اب اس کے اندر کام ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ کام ہوا ہے نا، ہماری گردن ہاں میں ہل رہی ہے، ہم اس کام کا اس بات کر رہے ہیں. تو یہ کام جس کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ ماذا، اچھا ضربا، اس نے مارا ہے، تو یہ کام مثبت ہی انداز میں کہ ہاں کام ہوا ہے، اس نے مارا تھا اسے. یضربو، وہ مارتا ہے. وہ مارتا ہے یا مارے گا، کام کون سا ہے اس میں؟ ہاں میں ہے. اچھا، نفی کسے کہتے ہیں؟ کسی کام سے انکار کرنا. میں کہوں کہ بھائی اس نے مارا، نہیں مارا، نہیں مارا. تو جو ہم نہیں والا معنی کریں گے کون سے فعل میں کریں گے؟ فعل نفی کے اندر. ٹھیک ہے. نفی، نفی یعنی کسی کام سے منع کرنا، انکار کرنا. نفی یا پھر منفی دونوں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے. فعل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں، ایسا کام جو ہوا ہی نہیں. جیسے ما ضربا، اس نے نہیں مارا. کوئی پوچھے آپ سے کہ آپ نے مارا اسے یا اس شخص نے اسے مارا، تو آپ کیا جواب دیں کہ نہیں مارا، ما ضربا، اس نے نہیں مارا. لا یضرب، اس کا معنی بھی کیا ہے کہ وہ نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا. یعنی یہ کام نہیں ہو رہا، مارنے والا کام نہیں ہو رہا. جس کام کے اندر کام ہو اسے ہم مثبت یا اس بات کہیں گے، اور جس کام کے اندر کام کی نفی ہو جائے، کام نہیں ہوا، تو پھر اس کام کو کیا کہا جائے گا؟ نفی، نفی یا منفی. آگے چلتے ہیں ہم. اچھا، ایک ہوتا ہے کام کرنے والا. اب ہم نے یہ بحث سمجھ لی کہ زمانہ 3 قسم کا ہوتا ہے. وقت، ایک گزرا ہوا، ایک حال اور ایک مستقبل. اچھا، ہم نے یہ بھی بات سمجھ لی کہ کسی کام کے اندر حکم دیا جاتا ہے کسی سے، کسی کو، یا پھر اس کام کے اندر منع کیا جاتا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں. تو یہ کون سے کہلاتے ہیں؟ امر اور نہیں. اچھا، ایک کام وہ ہوتا ہے جس کے اندر ہم یہ کہیں کہ کام ہوا ہے، ہمارا سر اس بات کے اندر ہلے جی ہاں کام ہوا ہے، تو یہ کون سا کام کہلائے گا؟ مثبت. اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کام نہیں ہوا، تو پھر ہمارا جو سر ہلا ہے وہ نہیں کے اندر ہلا ہے، تو یہ کام کون سا کہلائے گا؟ منفی. ٹھیک ہے. اچھا، کام کرنے والے کو عربی زبان کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ فاعل. کام کرنے والا ہوتا ہے فاعل. یہ جو فائلیں ہوتی ہیں ہمارے گھروں پہ، ہم کہتے ہیں فائل اٹھا کے لے کر آؤ، یہ اس والا فائل نہیں ہے، وہ حمزہ کے ساتھ آتا ہے. اور یہ کون سا ہے؟ عین کے ساتھ. فاعل، کام کرنے والا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات بالکل آسان ہے. اچھا، تو سبق ہے آپ کا اس بات اور مثبت، نفی، منفی اور فاعل. کل یہ آپ یہاں تک مکمل یاد کر کے آئیں گے شروع سے. کل انشاءاللہ آپ کا اچھی طرح ٹیسٹ ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ اس دفعہ آپ سب یاد کر کے آئیں گے انشاءاللہ. ابھی کام بالکل کم ہے ہمارا، بالکل کم سبق دیا جا رہا ہے آپ کو، اتنا زیادہ سبق نہیں ہے. تو آپ محنت کریں اس پہ، آپ کو یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ. ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے، اسی لیے زیادہ جو ہے نا وقت نہیں لگا سکتے. شاہ صاحب نے حکیم اور بیمار کی مثال دی، ذرا اسے پڑھ لیتے ہیں. کہ مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ ایک دانا حکیم ہے، بڑا سمجھدار قسم کا حکیم ہے، اور ایک شخص کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہے. ایک شخص
اس بیمار سے ازرائے ہمدردی کہتا ہے. اب ایک شخص اس بیمار سے کہتا ہے ازرائے ہمدردی کرتے ہوئے، خیر خواہی کرتے ہوئے اس سے کیا کہتا ہے کہ تم فلاں حکیم کے پاس جا کر اپنا علاج کرا لو. تم کیوں اس بیماری کے اندر پڑے ہوئے ہو اور تکلیف برداشت کر رہے ہو؟ میں فلاں حکیم کو جانتا ہوں، بڑا دانا سمجھدار قسم کا ہے، تجربہ کار، اور انشاءاللہ جب آپ اس کے پاس جاؤ گے، دوائی لو گے تو اللہ کے حکم سے آپ کو شفا ملے گی. اس حکیم کے پاس جا کر اپنا علاج کرا لو. لیکن بیمار کیا کہتا ہے کہ اس کے پاس جانا اور اس سے علاج کرانا ان تندرستوں کا کام ہے جن کی صحت بہت ہی اچھی ہو. یعنی اب ایسی بات یہ کہہ رہا ہے جو اس کو نہیں کہنی چاہیے، اس کو ہاں کر دینا چاہیے تھا اور چلے جانا چاہیے تھا، لیکن اس کا جواب کیا دے رہا ہے کہ نہیں، ایسے لوگوں کو جانا چاہیے جو تندرست ہوں. حکیم کے پاس تندرست آدمی جاتا ہے کبھی؟ خواہ مخواہ اس کے پاس جا کر بیٹھ جائے کہ بھئی ہاں مجھے چیک کرو، دوائیاں دے دو. بہت ساری شوق ہر آدمی کو ہوتا ہے، دوائی کھانے کا شوق ہوتا ہے، لیکن فضول میں کوئی بھی نہیں جاتا. اب یہ بیمار کیا کہے اسے کہ ان لوگوں کا کام ہے جو تندرست ہو، جن کی صحت بہت ہی اچھی ہو. میں تو سخت بیمار ہوں، بھلا میں کس طرح جا کر علاج کرا سکتا ہوں؟ کیا تم اس بیمار کو خپتی نہ سمجھو گے، پاگل نہیں سمجھو گے کہ یہ تو پاگل ہو گیا، بے وقوف ہے، یہ بات دیکھو کیسی کر رہا ہے. نادان اس حاذق حکیم کی حکمت کو نہیں مانتا. اب یہ نادان ہے اور وہ کتنا ذہین اور فطین حکیم ہے، کتنا تجربہ کار ہے، اور اس کی حکمت کو نہیں مان رہی ہے. کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا اس کے پاس. حیرت کی بات ہے نا، کیونکہ حکیم تو بیماروں ہی کے لیے ہوتا ہے. حکیم ہوتا ہی اس لیے کہ وہ بیماروں کا علاج کرے. جو تندرستوں کا علاج کرے، حکیم کیسے ہوا؟ تندرستوں کا کیسے علاج کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو ہیں تندرست. مطلب یہ ہے کہ جاہل اور گناہ گار کو بھی قرآن و حدیث کے سمجھنے اور احکام شریعہ پر انتہائی سرگرمی سے عمل کرنے کی اتنی ہی ضرورت ہے کہ جتنی کہ ایک عالم اور بزرگ. جاہل قسم کا آدمی اور گناہ گار کو بھی قرآن اور حدیث کے سمجھنے اور احکام شریعہ پر انتہائی سرگرمی سے عمل کرنے کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ ایک عالم اور بزرگ کو. جتنی اللہ سے ایک عالم ڈرنے والا ہوتا ہے اور جتنا اس کے پاس علم ہوتا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے اور اللہ کی رضا تلاش کرتا رہتا ہے، نماز کا پابند ہوتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اسی طرح ایک جاہل اور گناہ گار کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے. یہ نہ سمجھیں کہ یہ کام صرف علماء کا ہے، بزرگوں کا ہے اور عالم دین کا ہے. نہیں، یہ بلکہ جاہل قسم کا اور جو زندگی کے اندر گناہوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، ان سب کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. لہذا ہر خاص اور عام کا فرض ہے کہ کتاب و سنت ہی کی تحقیق میں لگا رہے. کس کی تحقیق کرنی ہے؟ خاص اور عام کو کا فرض ہے کہ کتاب و سنت ہی کی تحقیق میں لگا رہے. وہ اپنا کاروبار بھی کرے اور معیشت کو بھی سنبھالے، اپنے گھر کے اندر بال بچے، گھر والوں کے لیے محنت مزدوری بھی کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ وہ کتاب و سنت کو سمجھنے کا بھی اہتمام کرے، انہی کو سمجھنے کی کوشش کرے، انہی پر عمل کرے اور انہی کے سانچوں میں ایمان کو ڈھالے. جس طرح اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اس کے مطابق اپنے ایمان کو ڈھالنا شروع کر دو. توحید اور رسالت. یاد رکھو ایمان کے دو اجزاء ہیں. ایمان کے کتنے اجزاء ہیں؟ دو. یعنی دو اجزاء سے مراد کیا ہیں؟ دو حصے ہیں اس میں. ایمان کے دو حصے. اللہ تعالیٰ کو الہ مطلق سمجھنا. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی خالق ہے، ایسی ذات ہے کہ جو سب کچھ کر سکتی ہے. مطلق، قادر مطلق. اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے. کائنات کے اندر جو بھی چیزیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں جو نظر نہیں آ رہی،
ان سب کے اوپر قدرت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اور کائنات کے اندر مزید چیزیں بنانا اور تخلیق کرنا اور کائنات کے اندر انہیں ظاہر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مکمل طور پر کیا رکھتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس مکمل طاقت ہے. تو کائنات کا الہ مطلق کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ. انسان جتنی اس کے اندر طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جتنی وسعت اور جتنا علم انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کے مطابق وہ کام کر سکتا ہے، وگرنہ اس سے زیادہ نہیں. ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ وہی چیزیں دیکھ سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ ہمیں دکھانا چاہے گا. آج ہم نے انسانوں نے دنیا کے اندر ترقی کی، سائنس کی دنیا کے اندر، جدید ٹیکنالوجی کے اندر، اور بڑی بڑی مشینیں، مائکروسکوپین بنا لی ہم نے، جس کے ذریعے سے ایسی ایسی چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں جو آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی. چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو ہم دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہماری پہنچ ہے، یہ ہمارا علم ہے، ہمارا تجربہ ہے بس. لیکن اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز سے بے نیاز ہوتے ہوئے سب کچھ کر سکتا ہے. یہ ہے اللہ کی طاقت، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے قدرت. نمبر 2 بات، رسول کو رسول تسلیم کرنا. اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول ماننا، یہ ایمان کے 2 جز ہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں سوائے اللہ، اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرنا، یہ ایمان کے 2 جز ہیں. اس پر مزید ہم انشاءاللہ بعد میں اور گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے، جتنا علم دیا، اس کے مطابق ہم کتاب و سنت کے اندر تحقیق تلاش کرتے رہیں، تاکہ حق کے راستے ہمارے لیے واضح اور کھلتے چلے جائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.